اصل تصوف اور طریقت کا راستہ ہے. تزکیہ اسی کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر جتنے بھی باطنی امراض ہے صاف ہو جائیں بس. پھر آپ کی 5 وقت کی نماز ہی کافی ہے. یہی آپ سجدے کریں آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. ورنہ آپ حج کریں، دنیا جہاں کی بات کریں، دنیا جہاں کے اللہ کے راہ میں وقت لگائیں، غیبت ہم بھی چھوڑیں، حسد ہمارے اندر ہو، بغض ہمارے اندر ہو، کوئی اس کے فائدے نہیں ہوگے. یاد رکھنا اس کا باقاعدہ علاج جا کے کروایا جاتا ہے. کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں خود سے علاج کراؤں، نہیں. تھوڑا بھی سر میں درد ہو دوا لیتے ہیں، بخار ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جس طرح ہر ظاہری جسمانی امراض کے لیے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پھر اس کی دوا کھاتے ہیں، جو ڈاکٹر ہمیں پرہیز بتائے ہم پرہیز کرتے ہیں، تب جا کے ہم شفا یاب ہوتے ہیں. اسی طرح باطن کے امراض کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتا ہے وہ باطن کے علاج کرتا ہے. پھر وہ آپ کو ڈوز دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ دوا ہے، یہ پرہیز ہے، یہ کریں. جب آپ کو دوا بھی بتائے گا، پرہیز بھی، آپ اس پہ چلیں گے انشاءاللہ خود بخود آپ شفا یاب ہو جائیں گے. یہ سیدھا سادہ حل ہے. اور کبھی کبھی ڈاکٹر انجیکشن بھی ٹھوکتے ہیں، صحیح ہے، اور زیادہ مسئلہ ہو تو زیادہ انجیکشن لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی انجیکشن لگائے تو دشمن ہے ہمارا. ہر کسی کے کوئی آپریشن ہو جائے اور اس کے دل کو چیر لیں، بائی پاس کر دیں، تو یہ ڈاکٹر دشمن ہے یا اس کا خیر خواہ ہے؟ لیکن وہ دل کو چیر رہا ہے، پورا کھول رہا ہے بندہ، ہم خود جا کے اس سے دل چرواتے ہیں. اسی وجہ سے نا کسی طرح یہ جسم بچ جائے، کسی طرح ہمارا دل سیٹ ہو جائے، ایسا نہ مر جائے. اسی موت کے ڈر سے ہم بھاگ بھاگ کے علاج کراتے ہیں. اور جو روح بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. کہ جس کی روح ایک پنجرہ ہے نا، جسم ایک پنجرہ ہے، اس میں قید پرندہ ایک روح ہے. اگر پرندے کو اندر غذا نہ ملے، پرندہ ہی بے چین ہو، تو وہ آپ کو بھی ہمیں بھی سکون میں رہنے نہیں دے گا. کہ جسم کا تعلق خاک سے، اس کی ساری غذا اللہ نے خاک میں رکھی، مٹی میں. اور روح کا تعلق آسمانوں سے، عالم ارواح سے. یہ غذا بھی اوپر آسمانی غذا مانگتی ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. یہ روح میں ہلکا بھی داغ آ جائے یہ بے چین رہتی ہے، ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے. یہ سکون نہیں ہوگا پھر. اسی طرح سے جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو، شیخ بولے کہ بھئی آپ اس سے معافی مانگو جا، کیا وہ اب بندہ پوری زندگی معافی مانگنے کے تیار نہیں تھا، اب وہ بولے میں کیسے جھک جاؤں. اب یہ ہے آپریشن، کیا ہائی ڈوز لینی تو پڑے گی، معافی مانگنا پڑے گا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معافی مانگو گے اللہ اس کی برکت سے عزت دے گا، قیامت میں اس کے بدلے عزت دوں گا. تو ہم نے معافی کس کے لیے مانگنی ہے؟ اللہ کے لیے. جھکنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بس یہ اپنا آئینہ صاف رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ جھونپڑی میں بھی بیٹھے انشاءاللہ، آپ بالکل کسی ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ بھی ہیں، آپ بادشاہوں جیسا مزہ لے رہے ہوں گے. کیسا؟ بادشاہوں جیسا. بڑے بڑے محلات یا بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر سکون نہیں ہے. سکون اس دل میں جو یہاں رکھا اللہ ہے، دل میں. جب یہ دل سکون میں ہوگا نا تو ہر جگہ سکون ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں جن کے پاس دولتوں کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے عہدے منصب ہے، بڑے بڑے سسٹم جن کے پاس ہے، وہ بڑے بڑے محلات کے اندر بھی ان جیسی عذاب والی زندگی کوئی نہیں گزار رہا ہوگا. تو کیوں نہیں مل رہا ان کو پھر سکون؟ آپس میں دن رات ڈپریشن میں، یا بڑے سیاستدانوں کو دیکھیے ان کو نیند ہی نہیں آتی، وہ آگے پیسہ ہے دو، کیوں نہیں ہے؟ دل صاف ہی نہیں، روح ہی بے چین ہے اندر سے ان کی، تو پریشان ہے ڈپریشن میں. اور ایک ایسا انسان جو بالکل جو ظاہر میں کچھ نہیں ہے لیکن دل صاف ہے، وہ آپ دیکھیں سکون، اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے. آپ اللہ والوں کے پاس جائیں کتنا سکون ملتا ہے، کہیں بھی جائیں دینی مول میں، اسی وجہ سے ملتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جو جانشین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی تربیت صحبت جو جن کی پوری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اور جو آج بھی ان کے برابر میں آرام کر رہے ہیں پہلو میں. آپ کے سکون کے، آپ جنت البقیع میں وہاں پہ خاک کے اوپر سو رہے ہوتے تھے. ایسے دل والے لوگ گزرے کہ دنیا میں اس خاک میں ان کو وہ لطف آتا تھا جو بادشاہوں کو اپنے محلات میں ملتا. روح جب بیدار ہوتی ہے نا، جب روح اپنے اصل رنگ پر رہتی ہے تو مزے ہی مزے ہوتے ہیں، زندگی کی بہاریں ہوتی ہیں، پھر لطف کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مزے کے انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، وقت ضائع نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب برابر ہے. کوئی اس کے سامنے یہ نہیں ہے میں کوئی بزرگ ہوں، میں کوئی وہ نہیں. وہ جو چاہے جسے دے دے. کسی کی ساری زندگی کے اعمال رد کر دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ کسی کا ایک سبحان اللہ پسند کر دے، اس کو مقام دے دے.
تیرے ساری زندگی کے تہجدیں رد کر دے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اس لیے بچیں کہ ہمارا واسطہ اللہ سے، اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ سمجھ آئے؟ تو انشاءاللہ اپنی زندگیاں بدلیں گے، اپنے حالات بدلیں گے، اور جو بھی آتے ہیں پوری توجہ سے طلب سے آئے، جب محفل میں آئے توبہ کر آئے، اللہ سے مانگ کر آئے، اس طلب سے آئے کہ اللہ ہم نے زندگی بدلنی ہے۔ جس نیت سے آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ عطا فرمائے گا۔